والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم۔ گزشتہ کل بھی ہم نے اسی آیت کریمہ کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک اور خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتے باندھ رکھ دیتا، کوئی بھی دیتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سب بیٹے تھے، لوط علیہ السلام کی سب بیٹیاں تھیں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ اس آیت کے تحت کچھ باتیں بیان کی تھی گزشتہ کل کہ عرب میں مشرکین مکہ زمانے جاہلیت کے اندر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایک صحابی ایمان لانے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت رونے لگے اور کہا مجھے جب میں سوچتا ہوں تو میرا دماغ معاف ہو جاتا، کام نہیں کرتا ہے، میں نے بہت بڑے زمانے جہاد میں گناہ کیے ہیں، کیا میرے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ زمانے کفر میں اور زمانے جہاد میں جتنے بھی تو نے گناہ کیے، 80 سال کا بوڑھا بھی اگر ایمان لاتا ہے، قبول کرتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت بڑی بشارت ہے، لیکن پھر بھی ایک گناہ مجھے بار بار یاد آتا ہے اور میرے ذہن کو بہت پریشان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کیا گناہ ہے؟ کہ میں نے اپنی زمانے جہالت کے اندر، زمانے کفر کے اندر اپنی حقیقی 8 بچوں کو، اتنے کہ 8 بچوں کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اسلام کی دولت سے تیرے گناہ معاف تو جائیں گے، اب ایسا کر ہر بچی کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کر دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو غلام نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا اچھا ہر بچی کے بدلے میں ایک جانور کو ہدیہ کر دے، صدقہ کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ گناہ کو معاف کر دے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بچی تھی، اچھا وہ 6 سال تک زندہ رکھتے تھے عرب، 6 سال تک کے بعد پہلے ہی سے جنگل میں ایک کھڈا کھود کر رکھتے تھے، اور 6 سال کے بعد اس بچے کو نہلاتے تھے، اچھے کپڑے پہناتے تھے، پھر اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، پھر اس گھڑے کے اندر اس کو ڈھکیل دیتے تھے اور اوپر سے مٹی ڈال کر اس بچے کو شہید کر دیتے تھے۔ تو صحابی نے کہا کہ میری بچی ہے نا 6 سال کی بڑی ہو گئی، کبھی کبھی کسی کو رہنے دے وہ 6 سال کی ہو گئی تو وہ ہر وقت بچی تو ماں باپ کو بہت پیار دیتی ہے، اور ماں باپ کی بہت بڑی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے ساتھیوں کی، دوستوں کی، احباب کی بچیوں کی شادی ہوتی ہے، اگر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، مبارکباد دینے کے ساتھ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دامادی معاملے میں بے فکر کر دے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر یہ میری زبان سے میرے سنتا ہے، ہر ماں باپ جو ہے وہ رو دیتے ہیں، کیونکہ آج حالات ایسے چلے ہیں کوئی آدمی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت سے ماں باپ آتے ہیں، بہت سے روتے ہیں، اپنی شکایتیں کرتے ہیں، تو میں ان کو تسلی کے دیتا ہوں دیکھو بھائی ماں باپ اپنی اولاد کو پیدا کرتا ہے، ذریعہ بنتا دنیا میں آنے کے لیے، اور پھر بیٹیاں ہوتی ہیں بہت چہیتی ہوتی ہیں، ان کو بڑی کرتا ہے، پالتا ہے، پوچھتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، پھر اس کو کسی غیر کا ہاتھ پکڑا دیتا ہے، شادی کر دیتا ہے، تو اب پھر ماں بھی اس کو شوہر کے ساتھ دکھ ہو، اور ساس کے ساتھ دکھ ہو، اور سسر اس کو ہر وقت تانے مارتا رہے، ہر وقت اس کے ساتھ برا سلوک کرتی رہے، تو وہ بچی کہاں جائے گی؟ بچے کو اتنی پروان محنت کر کر، اتنے قربانیاں دے کر اور بچے کو بڑا کیا تھا، اور شوہر کے گھر میں اس کو پیار نہیں ملے گا تو وہ جائے گی کہاں جائے گی؟ کتنے لوگ اتنے سخت، اس میں عورتوں کا بھی قصور ہے، میں نہیں کہتا ہوں عورتوں کا قصور نہیں،
لیکن جو ہم مرد ظالم بن جاتے ہیں، عورت تو صنف نازک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمیوں کا بہت ظلم ہوتا تھا، ایک یتیموں پر اور دوسرا عورتوں پر۔ عورتوں کو انسان نہیں سمجھتے کہ وہ انسانیت ہے، وہ ہم اس کے مالک ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اگر عورت اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو جو اس کا بچہ ہو، کیونکہ ایک کئی شادی کرتے تھے تو حقیقی بیٹا تو نہیں کرتا، لیکن جو دوسرا بیٹا ہوتا تھا وہ اس پر چادر ڈال دے، وہ اس کا مالک بن جاتا تھا، وہ چاہے اس کو رکھے چاہے اس کو بیچ دیں۔ تو بڑے ظلم و ستم بیٹیوں پر پہ ہوتے تھے۔ تو 6 سال کے بعد اس کو لے جاتا تھا۔ تو میری بچی بڑی ہو گئی، مجھے ابا 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 کہہ کے میرے پیچھے دوڑتی تھی، ہر وقت میری بہت محبت کرتی تھی، اور ہر بیٹیاں محبت کرتی ہے۔ جب 6 سال کی ہو گئے تو میں نے ایک دن اس کو کہا کہ اس کو نہلاؤ، اور پہلے سے میں نے ایک جگہ تیار رکھی تھی، ایک کنویں کے اندر تیار کیا، اس کو کپڑے بنائے، اس کو لے کر میں لے گیا، تو وہ میرے پیچھے ابا ابا کر آتی تھی، اور پھر اس کو کنویں کے پاس لے کر کہا دیکھو اندر کیا ہے۔ جب اس میں جھانکنے لگی، اس کا پیر پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا، وہ ابا 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 چلاتی رہی۔ اور بعض روایت میں ہے کہ جب لے کر گیا اس کو جنگل میں، تو میں نے کھڈا کھود رہا تھا، تو میرے پسینہ آ رہا تھا، وہ میری بچی میرا پسینہ صاف کرتی تھی۔ ابا کیوں محنت کرتے ہو؟ جب پسینہ صاف کر لیا، کھڈا کھود گیا، میں نے اس کو پکڑا اور ڈال کر اس کو ڈال دیا، اور اس کو زندہ جو ہے دفن کر دیا۔ میری بچی جو ہے مجھے اور روتا جاتا تھا، کہتا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنا رہے تھے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو صابن بھاگدو کی طرح تاری تر ہوگا، اتنا روئے۔ تو ایک صحابی نے کہا دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ اپسٹ ہو گئے، اتنے رو رہے ہیں، خاموش ہو جا، ابھی اپنی اسٹوری بند کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہنے دو، اس کے دل کی بھڑاس نکالنا دو، بول لینے دو اس کو۔ اس کے بعد کہا دیکھ اللہ تیرا گناہ معاف کر دے، کیونکہ تو اسلام قبول کر لیا۔ تو ایسا ظلم و ستم بچوں پر ہوتا تھا۔ ناجیہ ابن ساسا، وہ انہوں نے 360 بچوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا۔ جب کسی کے بچی ہوتی تھی تو اس کو جا کر کہتے تھے کہ اس کو قتل مت کرو، اس سے مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا، پرورش کروں گا۔ اور اس کے بدلے میں 2 گھابن اونٹنی اور 1 اونٹ دیتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب اسلام لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانے جاہلیت میں اور کفر میں 360 بچوں کو بچایا ہے، تو مجھے اس کا کوئی اللہ اجر دے گا؟ کیونکہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ فرض رکھ کے دادا تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، ان کے دادا تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا کم اللہ نے تجھے عطا فرمایا، کم انعام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اسلام کی آغوش میں لیا، تو مسلمان ہو گیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھے صحابی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعثت سے پہلے ہی، اسلام کے ظہور سے پہلے ان کا انتقال ہوا تھا۔ مکہ کے اندر وہ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھتے تھے۔ یہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کے والد تھے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی، اور یہ عشر مبشرہ میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں تم کوئی بھی دین خلیفی پر نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، میں الحمدللہ دین خلیلی پر ہوں، فطرت پر ہوں۔ جب پتہ چلتا ہے کسی کے یہاں بچی ہوئی ہے تو جاتے تھے اور کہتے بچی واپس مجھے دے دو، دفن مت کرو، اس کو میں پالوں گا، پرورش کروں گا، بڑی کروں گا، بڑی ہونے کے بعد تمہارا دل چاہتا لے لینا، نہ چاہتا لے لینا، میں اس کی شادی بھی کر دوں گا۔ تو ایک اس لیے 3 قبیلے بہت زیادہ تھا، قبیلے خزاع، قبیلے مضر اور قبیلے تمیم۔ یہ 3 قبیلے جو ہے بہت زیادہ مشہور تھے۔ آپ حضرات جس نے حج میں جا کر آیا انہوں نے دیکھا ہے کہ اپنے باب عبدالعزیز ہے، اس کے باہر آپ کھڑے ہو تو سامنے ایک ہوٹل توحید ہے، دارالتوحید۔ دارالتوحید سے بغل کے اندر ایک جگہ ابھی بھی ہے، خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، وہ جگہ کے اندر یہ بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ پھر عرب نے بہت کوشش کی، عربوں نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لیکن ان کی محنت کارگر نہیں ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی۔ آپ ہر عورتوں سے جب بیعت لیتے تھے، قرآن کریم نے کہا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، اس میں لکھا رہتا ہے کہ دیکھو اللہ کا شرک مت کرنا، چوری مت کرنا، زنا مت کرنا، ولا یقتلن اولادہن، اپنے بچوں کو قتل مت کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، عیدگاہ کے اندر عورتیں بھی وہاں تھیں، حضرت بلال ساتھ میں تھا، وہ چادر لے کر جاتے تھے کہ اللہ کے راستے میں خیرات کرو،
اور فرماتے تھے کہ دیکھو میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا. پھر وہ لوگ اپنی چادر، حضرت بلال کی چادر میں کوئی درہم ڈالتا تھا، کوئی دینار، کوئی انگوٹھی نکال کر، کوئی بالی نکال کر دیتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے کہ ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل مت کرنا. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیت کے اندر یہ ذکر رکھتے تھے. اب بات ہے نا لمبی ہو جائے گی، میں چاہتا ہوں یہ موضوع آج ختم کر دوں، ورنہ آپ کو سنا تھا، بہت سے واقعات سنا تھا اس کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت فرمائی. آپ ایک الحمدللہ اس کی وجہ یہ ہوئے پھر قرآن کریم کے اندر ایسے سنگ دل، صفاق قسم کے دل، سخت دل کے لوگ جن کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ایسی نازل ہوئی جن میں ان صفاقیوں کے سنگ دلوں کو بھی نرم کر دیا. وہ آیت کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن یہ معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں جب آئے گی اللہ کے بارگاہ میں، اللہ جل جلالہ اپنی عدالت پر جلوہ افروز ہوں گے، اور یہ چھوٹی معصوم بچیاں خون پر سے لت پت آئے گی اللہ کے بارے میں. کسی آدمی کا قتل ہو تو اس کے گھر والے کیس کرتے ہیں نا، اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ کیس کرتے ہیں، ہمارے بھائی کو مار ڈالا، ہمارے بیٹے کو مار ڈالا. لیکن ان معصوم بچوں کو کیا گناہ تھا؟ ان میں کیا گناہ تھا؟ اس کا کیس کون لڑے گا؟ وہ خود حاضر ہوگی. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے پاداش کے اندر ہمیں تم نے قتل کر دیا. یہ آیت ہے نا، ایسی آیت تھی کہ اس آیت کے نازل ہونے پر پھر عربوں میں اپنے بچوں کو قتل کرنا ختم کر دیا. اور اس وقت جو ہے ہندوازم کے اندر بہت زیادہ کثرت سے ہے، ہزاروں لاکھوں بچوں کو جو ہے قتل کر دیتے ہیں. اب بہت سے لوگ ہمیں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب پہلے تو پوچھتے ہیں کہ ابھی ہمارا ٹھہرتا ہے تو ہم ابورشن کرا دیتے ہیں، ابھی شادی کو تو سال ہوئے 2 سال ہوئے، ابھی تو ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں. بالکل صاف کہتے ہیں، ابھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اگر بچے ہو جائیں گے تو پھر فکر میں مبتلا ہو جائیں گے، 1 کے 2 کے 2 3 4 حصول ہوں گے. بالکل میں نے کہا بالکل حرام ہی ہے. اب وہ ہمارا ٹھہرتا ہے تو ابورشن کر دیتے ہیں. اچھا، یہ اس ملک کے اندر ہماری بچیوں کو اور بچے کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا. یہ جو یہاں کا جو بہت مشہور اخبار ہے WH، کیا نام اخبار ہے جی؟ ایک اخبار ہے نا WH، ایسا کچھ اخبار کا نام کیا ہے؟ UN کا جو اخبار ہے اس کا نام کیا ہے جی؟ اس اخبار کی رپورٹ یہ ہے کہ سال میں 20 لاکھ بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا جاتا ہے. اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ یہاں ہمیں پتہ بھی چلتا نہیں، بچہ اسکول میں، کالج میں، یونی میں ساتھ میں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ ہو جاتا ہے، پھر حدیں پار کر دیتا ہے، حمل بھی ٹھہر جاتا ہے. اب ماں باپ کو پتہ چلے گا تو بہت شرمندگی ہوگی. انہوں نے ایسا مخفی رکھا ہے کہ جاؤ کیمسٹ کے اندر اور ایک دوا روزانہ پی لو، مارننگ پی لو، پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سب صفا ہو جاتا ہے. کتنی بچے جو حاملہ ہوتی ہے اپنا حمل صاف کرا دیتی ہے. اب پڑھنے کے زمانے سے اب اس صحبت کا اثر جو ہے مسلمان بچے اور بچوں کو بھی پڑتا ہے، پڑھتا نہیں پڑتا ہے. تو کتنے بچے اور بچہ جو ہے، اور پوچھتے ہم کو ہے کہ مولوی صاحب کس طرح معلوم ہو جائے اسکین کرانے سے کہ بیٹی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ابورشن کرا دیں. کوئی عذر نہیں ہے، اس طرح ابورشن کرانا حرام ہے. وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا بچوں کو قتل کرنا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اچھا، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، 80% ایسے لوگ ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے اسکین کیا بتایا کہ تمہارا بچہ معذور ہے، اب اس کو تم ابورشن کرا دو، تو بے دھڑک ابورشن کرا دیتے ہیں. خاص کر اگر 4 مہینے کے بعد کراتے ہیں، اگر بیٹی کی وجہ سے اگر ابورشن کراتے ہیں تو یہ عذر نہیں ہے. حضرت مفتی رشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آسن الفتاویٰ کو دیکھیے، حضرت مفتی عبدالرحیم لاجپوری صاحب کی کتاب کو دیکھیے. کوئی عذر ہو، کوئی ایسا معقول عذر ہو جس کی وجہ سے ابورشن کراتے ہیں تو جائز ہے. لیکن اگر کوئی ایسا عذر نہیں ہے تو صرف وہ اس خدشے سے کہ اس میں حمل میں بیٹی ہوگی، اس خیال سے ابورشن کرانا حرام ہے. اور 4 مہینے کے بعد تو جان بچے میں پڑ جاتی ہے، اعضا بن جاتے ہیں، اس وقت اس کو ابورشن کرانا ایک معصوم بچے کو قتل کرنے کے برابر ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. پھر دڑک مسلمان یہ گناہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایسی اعمال سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. وہ ایک صاحب تھے تو اس کے یہاں ایک بیٹا اور بچہ ہوا، بیٹی ہوئی،
تو اس نے پوچھا دادی کو کہ اس کا نام کیا رکھوں، تو انہوں نے اس کا نام عنایت علی رکھ دو۔ پھر تھوڑے 10 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، نہیں کہ اس کا نام کیا رکھے، دادی کو پوچھا، نہیں کہ اس کا نام رحمت الہی رکھ دو۔ پھر 2-4 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، نہیں کہ دادی اس کا نام کیا رکھے، نہیں کہ اس کا نام عاشق الہی رکھ دو۔ پھر ایک بچہ پیدا ہونے کی بیٹی ہوئی، کیا ہوا، نہیں کہ پہلے کا نام کیا رکھا تھا، کہ عنایت علی، دوسرے کا کیا نام رکھا عاشق الہی، تیسرے کا کیا نام رکھا محبوب الہی، نہیں کہ اس کا نام رکھو بسکر الہی۔ تو مسلمان ایسے بھی ہو گئے ہیں، اللہ کی دین ہے، لڑکا دے لڑکی دے اللہ کی دین ہے، تو بیٹیاں ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رسم و رواج تھی جاہلیت کی، اللہ یہ رسم و رواج سے ہمارا ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ ایک مسکینہ میرے پاس آئی، اپنی 2 بیٹیاں ساتھ میں تھی، ایک کا ہاتھ ادھر پکڑا تھا، دوسرے کا ہاتھ ادھر پکڑا تھا، آئی تو میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے وہ 3 کھجور اس عورت کو دے دی، تو اس عورت نے ایک کھجور ادھر والی بیٹی کو دی، دوسری ادھر والی کو بیٹی دی، اور دونوں نے جیسا ملی نا فوراً منہ میں ڈال دی بچیوں نے، تو ایک کھجور بچی تھی نا، ایک کھجور کے میں نے 2 ٹکڑے کیے، اور 2 ٹکڑے ایک کھجور کو میں نے پھر اس کو دے دی، کیونکہ اس نے تو دونوں کھجور دو دی تھی نا، تو دونوں بچوں کو دے دی، تو ایک بچی تھی، تو ایک جو بچی تھی نا وہ بھی میں نے اس کو دے دی، تو اس عورت نے اس کے 2 پیس کیے، اور ایک اس کو دیا ایک اس کو دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مجھے وہ دیکھ کر اتنا عجیب لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے سامنے میں نے یہ واقعہ بیان کیا، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ یہ بچوں کی وجہ سے انسان کو آزما جاتا ہے، جس آدمی کی 3 بچیاں ہو یا 3 بہنیں ہو، اس کا جب پیدا ہو اچھا نام رکھے، اس کی تربیت کریں، اور پھر اس کا شادی کر دے، ایسی 3 بیٹیاں اگر ہوگی تو وہ میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس حضور نے 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، جیسا یہ 2 انگلیاں قریب ہے، ایسے یہ آدمی جس کی 3 بیٹیاں تھیں وہ ہمیں جنت میں اس طرح قریب رہیں گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کسی کی 2 بیٹیاں ہو، حضور نے فرمایا 2 بیٹیاں اس کو بھی یہ ملے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی یا 3 بہنیں دی، اس کا اچھا نام رکھا، اس کو اچھا ادب سکھایا، وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور تیسری بات میں فرمایا ستر من النار، وہ جہنم سے اس کے لیے آڑ بن جائے گی۔ دیر ہو گیا، کتنے ٹائم ہو گیا نا، بس تو بات ختم کرنا۔ اب وہ بات ابھی میں کچھ دن پہلے میں مسجد آ رہا تھا عشاء کی نماز میں، تو مجھے بس اسٹاپ پر ایک ہمارے بھائی ملا نمازی، میں ان سے کوئی پہلے پہچانی تھی، اس کی 2 بیٹیاں بھی ساتھ میں تھیں، تو میں نے السلام علیکم بھائی، اس سے پھر کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اور میری 3 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا جنت کا سرٹیفکیٹ تو آپ کو مل ہی گیا۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عرب تھا، اس عرب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں پر بیٹیاں دیا دی، 1 بیٹی ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 5 6 بیٹیاں ہوں گی اس کا۔ اب 6 بیٹیاں کے بعد اس نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ اب کہ اگر تجھے بیٹی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ رات کو سویا ہوا تھا، نیند میں ایک دم گھبرا کر اٹھا، اور اس نے کہنے کا اوِسابیہ اوِسابیہ اوِسابیہ، اوِسابیہ نے 7ویں بھی، تو بیوی بھی گھبرا کے اٹھی، نہیں کیا بات ہے، خیریت سے ہے، اس کو پانی وانی پلا، نہیں کہ خیریت سے، نہیں کہ میں خواب کے اندر ڈر دیا تھا، گھبرا گیا تھا، کیا ہوا، نہیں کہ تو نہیں کہ میری شوہر تو مجھے کہتا تھا نا کہ 7ویں بیٹی تھی جو بھی تو کیا طلاق دے دوں گا، تو نہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کا منظر قائم ہے، تو فرشتے میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے جہنم کے ایک دروازے کے پاس، تو وہاں میری ایک بیٹی کھڑی ہو گئی دونوں ہاتھ کر میرے باپ کو آپ لے جا سکتے نہیں۔ پھر فرشتے مجھے دوسرے دروازے پر لے گئے، وہاں بھی میری دوسری بیٹی کھڑی ہو گئی ہاتھ رکھ کر، میرے باپ کو آپ جہنم میں لے جا نہیں سکتے ہیں۔ تیسرے میں، چوتھی میں، 5ویں میں، ہر دروازے کے پاس فرشتوں نے کہا کہ یہ والے جاتے تھے، فرشتوں نے کہا ایک بیٹی آ جاتی تھی، تو 6 مرتبہ ایسا ہوا نا۔ اب اس نے کہا کہ 7ویں مرتبہ بیٹی، 6 بیٹی تو ہوگا نہیں، اب 7ویں بیٹی ہوگی تو میرا کیا حال ہوگا، تو اب وہ 6 پر تو ایسا ہوا نا، تو 6 کے بعد وہ سویا ہوتا، خواب میں دیکھا نہیں مجھے 6 نہیں 7ویں مجھے بیٹی چاہیے، 7ویں مجھے بیٹی چاہیے۔ تو بھائی جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7، اور جنت کے دروازے 8 ہے، تو 7 دروازے پر اس کو لے گئے، 6 دروازے پر، اور 7ویں پر لے جانے والی تھی 7ویں بیٹی، تو نیند میں سن کے کیا تھا اوِسابیہ، مجھے بھی 7ویں بیٹی چاہیے۔ تو بھائی یہ بیٹیاں جو ہے نا، ان کی پرورش کے لیے اس کو بوجھ نہ سمجھو، ان کی پرورش کرو، ان کو دعا کر اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، یہ سسرال میں جائے وہ خوشحال رہے، اللہ تعالیٰ ایسے دعا کرے۔
بہرحال یہ 2-4 دن سے تھوڑا ٹائم آپ کا زیادہ لے لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان درسوں کو سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق ہماری جتنے بھائی ہیں وہ بہنیں سنتی ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، ان کے سسرال اچھے ملے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں ان کو خوشحال رکھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔